السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اس آیت کریمہ سے ستر عورت کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کریں گے۔ آپ حضرات غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آج کل کچھ نوجوان ایسی پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو پھر سجدے کی حالت میں ان کی کمر کا وہ حصہ کھل جاتا ہے جو ستر عورت میں داخل ہے، جو عضو عورت میں داخل ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں کم سے کم دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان پینٹ والوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی کھلی ہوئی کمر پر، ان کے کھلے ہوئے عضو عورت پر جن لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، کیا ان لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ان کی کمر کھل جاتی ہے تو کیا ان لوگوں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ آج انہی دونوں سوالات کے جوابات دینا مقصد ہے انشاءاللہ۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کے عضو عورت، یعنی جس عضو کا چھپانا ضروری ہے، اگر اس عضو کی طرف دیکھ لیا، چاہے وہ دوسرے کا عضو ہو یا اپنا عضو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کے ستر عورت کو، عضو عورت کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور دیکھنے والوں کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ لیکن کسی کے عضو عورت کی طرف جو کھلا ہوا ہے دیکھنا حرام ہے۔ کسی کے ننگے عضو عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ تو اگر کوئی شخص آگے ایسی پینٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے
اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو اس کی کھلی ہوئی کمر دکھتی ہے تو دیکھنے کی وجہ سے نماز تو خراب نہیں ہوگی، لیکن ادھر دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ تو جو لوگ ایسی پینٹ والوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی کھلی ہوئی کمر نہ دیکھیں۔ اگر اس کے لیے آنکھ بند کرنی پڑے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں، سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس کی کھلی کھلے ہوئے عضو کی طرف نگاہ نہ جائے، اس کو نہ دیکھے۔ اس لیے کہ ایک باہر شریعت میں مسئلہ ہے کہ کوئی شخص موٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اتنا فٹ ہے کہ عضو عورت یا جسم کے جو اعضاء ہیں اس کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایسی فٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے سورین کی بناوٹ، اس کی جو سورین ہے اس کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جب صرف سورین کی بناوٹ دکھے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر کھلی ہوئی کمر کو دیکھنا جو ستر عورت میں ہے اس کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ تو پینٹ والوں کی جو کمر کھلی ہوتی ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادھر نہ دیکھیں۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے ان پینٹ والوں کی وجہ سے۔ اور رہی یہ بات ہے کہ پینٹ والوں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے باہر ستر عورت فرض ہے، اور نماز کی حالت میں اور لوگوں کے سامنے تو بالاجماع فرض ہے، یعنی نماز کی حالت میں عضو عورت کو چھپانا فرض ہے۔ اور مرد کا ستر عورت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کا پورا بدن ستر عورت ہے، یہاں تک کہ سر کے بال بھی ستر عورت میں داخل ہے۔ ہاں، صرف چہرے کی ٹکلی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے، یہ 5 اعضاء عورت کے خارج ہیں ستر عورت سے، باقی پورا بدن ستر عورت میں داخل ہے۔ تو جو بھی اعضاء ستر عورت میں داخل ہیں، اگر اس عضو کا 1/4 سے کم نماز میں کھلا، کسی عضو کا جو ستر عورت میں داخل ہیں 1/4 سے کم نماز میں کھل گیا تو معاف ہے، اور اگر 1/4 کے برابر کھلا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 1/4 کے برابر جان بوجھ کر کھولا اور فوراً چھپا بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر خود بخود 1/4 کے برابر کھل گیا اور یہ کھلا رہا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو جو پینٹ والے ایسی فٹ پینٹ پہن کر آتے ہیں، اگر ان کی کمر جو ستر عورت میں داخل ہے 1/4 کے برابر کھل جائے تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ستر عورت ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اس پورے حصے میں 9 اعضاء ہیں، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ 9 اعضاء ہیں جن کے لیے مستقل الگ حکم ہے، یعنی عضو تناسل الگ عضو ہے، سرین الگ ہیں، ران الگ ہیں۔ اسی طرح سے ناف کے نیچے سے عضو تناسل کی جڑ تک، اور ناف کی سیدھ میں پیٹھ اور دونوں کروٹیں، وہاں سے لے کر عضو تناسل کی سیدھ میں نیچے تک،
یہ پورا ملا کر کے ایک عضو ہے۔ تو اگر اس عضو کا چوتھائی حصہ پین کے نیچے کھسکنے کی وجہ سے کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے جو ابھی بتایا کہ جو مرد کا ستر عورت ہے اس میں 9 اعضاء ہیں۔ اگر ہم ابھی یہاں سب بتائیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جس کو سمجھنا ہو وہ باہر شریعت کا مطالعہ کریں یا کسی عالم سے پوچھیں۔ اس ستر عورت میں 9 اعضاء ہیں۔ 9 میں سے ایک ایک کا جو چوتھائی ہے، اگر نماز کی حالت میں وہ کھل جائے اور 3 تسبیح کے برابر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور ان کی کمر زیادہ کھل جائے اور سجدے کی حالت میں وہ کمر کھلی رہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اکثر پینٹ والے ہیں جن کی کمر اتنی کھلی رہتی ہے جو 1/4 کے برابر ہو۔ کئی لوگوں کی کمر سورین تک کھل جاتی ہے، کئی لوگوں کی کمر سورین کے کچھ اوپر تک کھل جاتی ہے، بہت زیادہ کھل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اس بیان کی وجہ سے یہ پینٹ والے شاید اپنے پینٹ تو بند نہیں کریں گے، یہ برسوں سے پہنے رہے اور پہنتے رہیں گے، یہ پینٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم ایسے پینٹ والوں کے لیے ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ پینٹ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرٹ کے نیچے ایک لمبی بنیان پہن لیں۔ اگر فٹ پینٹ پہننی ہی ہے تو پینٹ کے ساتھ ساتھ شرٹ کے نیچے ایک لمبی بنیان، ایک لمبی گنجی پہن لیں جس کی لمبائی سورین تک جاتی ہو، اور پھر اس گنجی کو، بنیان کو پینٹ کے نیچے گھسا دیں تاکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی کمر نہ کھلے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ تو پینٹ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو ایک لمبی بنیان تو پہن ہی سکتے ہیں، لمبی بنیان پہن لیں اور بنیان کو پینٹ کے نیچے گھسا دیں تاکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو پھر کمر نہ کھلے۔ لیکن شرٹ کو پینٹ کے نیچے نہ گھسائیں۔ شرٹ کو پینٹ کے نیچے گھسا دیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک دوسری خرابی لازم آئے گی، وہ یہ کہ جو عضو عورت ہے اس کو دیکھنا ننگا منع ہے، اور اگر اس کے اوپر فٹ کپڑا ہو، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو تو ادھر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر شرٹ کو پینٹ کے نیچے گھسا لیں گے تو پھر کمر تو کھلے گی نہیں لیکن سورین کی بناوٹ دکھے گی، اور یہ بھی ناجائز ہے، اور کسی دوسرے کا اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو جو لوگ ایسی پینٹ پہن کر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ لمبی بنیان پہن لیں، شرٹ کو پینٹ کے نیچے نہ گھسائیں۔ اگر شرٹ کو پینٹ کے نیچے گھسا دیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک دوسرا گناہ ہوگا عضو عورت کو پورے طور پر نہ چھپانے کا، اس لیے کہ جب شرٹ کو پینٹ کے نیچے گھسا دیں گے تو پھر سورین کی بناوٹ دکھے گی، وہ بھی گنہگار گار ہوگا، اور جو لوگ جان بوجھ کر اس کی سورین کی طرف دیکھیں گے وہ بھی گنہگار گار ہوں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ ایک لمبی بنیان بھی شرٹ کے نیچے پہنیں اور اس بنیان کو شرٹ کے نیچے دبا دیں۔ ہم نے ابھی مسئلہ بتایا کہ باہر شریعت میں ہے کہ جو لوگ موٹا کپڑا پہنتے ہیں، اتنا موٹا ہے کہ اس کپڑے کی وجہ سے بدن کی رنگت تو نہیں دکھتی ہے لیکن وہ اتنا فٹ ہے کہ بدن کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی پینٹ پہنے، خاص کر جو لوگ نائٹی پہن کر باہر نکلتے ہیں، ان کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سرینوں کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایسی پینٹ پہن کر جو بالکل فٹ ہو یا نائٹی پہن کر
مسجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے باہر بھی ایسی پینٹ پہن کر اور ایسی نائٹی پہن کر گھومنا منع ہے کہ جس کی وجہ سے بدن کے اعضاء، بدن کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو۔ تو جو لوگ ایسی پینٹ پہن کر یا نائٹی پہن کر مسجدوں میں آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سورینوں کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، یا جن لوگوں کی کمر کھل جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی پینٹوں سے بچیں۔ اور اگر ایسی پینٹ پہننی ہی ہے تو کم سے کم شرٹ کے نیچے ایک لمبی بنیان پہن لیں تاکہ ان کی کمر کا حصہ نہ کھلے۔ اس سے ان کی نماز تو خراب ہوتی ہی ہے۔ اگر ان کی کمر کھل گئی اور 1/4 کے برابر کھل گئی اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلی رہی، اور سجدے کی حالت میں تو اتنی مقدار ہو جاتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو 3 بار 5 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تو سجدے کی حالت میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وہ عضو کھلا رہتا ہی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جو لوگ ان کی کھلی ہوئی کمر کو دیکھیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ تو ان کو جو لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی کھلی ہوئی کمر کی طرف نہ دیکھیں، لیکن ان کی نماز ہو جائے گی۔ اگر ان کی نگاہ کھلی ہوئی کمر پر پڑ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو اور نماز تو نہیں ٹوٹیں گے، لیکن ادھر دیکھنا جان بوجھ کر کے گناہ ہے۔ اگر ایک نگاہ پڑ گئی تو فوراً ہٹا لے، ادھر نگاہ جما کے نہ رکھے اور دوبارہ ادھر نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے اور اچھے کپڑے پہننے جو شریعت کے مطابق ہے توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر سمجھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے آسان میں اور شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو عمل کریں، نہیں سمجھ میں آیا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہاں اشارہ کیا ہے، یہ جو مسائل ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں، ہم تو ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تب بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار تقریر میں سن لیں اور مولانا کچھ ایسا بیان کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سب عالم ہوتے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر نہیں سمجھے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے دین کا علم حاصل کرنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، نماز، روزے اور جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان کے مسائل سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔